بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ مجلس ان مرحومین کی برسی کی مجلس ہے۔ آج ان کے بچوں نے، شیخ برادرز نے، شیخ فیملی نے یہ مجلس رکھوائی ہے۔ مولا ان کو اجر عظیم عطا کرے، الہی آمین۔ ان کو مولا اس کا بہترین اجر دے کہ اپنے باپ کی، اپنے ماں کی مجلس کروانا۔ شیخ فیملی کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ اللہ نے توفیق دی۔ 83 میں ان کے والد کا انتقال ہوا، اور جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ ہی واز سچ اے پائس پرسن، اتنے پائس تھے اور بڑے ہیلپ فل تھے۔ ایک ایک چیز میں بتا رہا خالی۔ آج شیخ صاحب آج خبر کے اندر اپنی گریو میں کتنا خوش ہوں گے، اس لیے کہ جو مجلس آج انہوں نے کروائی، جو حدیث قصہ پڑھوائی، جو سلام کروایا، یہ سارا ایک تحفہ بن کے، گفٹ بن کر ایصال ثواب کے لیے ان کے باپ اور ان کی ماں کی لہت پہ، یہ شیخ برادرز کے ماں باپ کی لہت میں جائے گا کیسے؟ نور کا ایک ٹرے لے کے، نور کا ایک تش لے کے، میں ایگزامپل بتا رہا ہوں، نور کا تش لے کر فرشتے رحمت کے جو اینجلز ہیں، بلیسنگ کے جو اللہ کے اینجلز ہیں، وہ لوگ یہ سارے نور کا تش لے کے مرحوم کی خبر میں جاتے ہیں، گریو میں جاتے ہیں۔ مثال کی طور پہ گریو کے اندر اندھیرا ہے، مثال کی طور پہ وہ اکیلے بیٹھے ہوئے، مثال کی طور پہ ان کا سٹیٹس نیچے، اور سٹیٹس وہاں جانا ہے، وہاں میرے مولا کے جلوے۔ جب یہ تم نور کا تش لے کے جاتے، اللہ ان کے اوپر رحمت نازل کرتا، ایسی رحمت نازل ہوتی کہ وہ فوراً پوچھتے ہیں کہ یہ نور، یہ رحمت آئی کیسا؟ مرنے والا پوچھتا، مرحوم پوچھتا، گریو کے اندر جو مرنے والا ہے وہ پوچھتا کہ یہ آئی کیسے؟ تو آج اس کو بتایا جاتا، مرحوم کو، روح کو بتایا جاتا تیرے بیٹے نے۔ تو آج یہ شیخ برادرز کے لیے، شیخ برادرز کو ہو سکتا ہے ان کے بابا کئی دنوں سے نہیں دیکھے ہوں گے، مرنے کے بعد بیچ میں ایک پردہ آ گیا برزخ، انہوں نے دیکھا ہی نہیں اپنے بیٹوں کو، مر گئے، بیٹوں نے بھلا دیا، لیکن آج انہوں نے مجلس حسین کی، مجلس حسین کر کے اس تحفے کو اپنے مرحوم باپ کے پاس بھیجا، تو اللہ نے اس پردے کو ہٹایا۔ ماں اور باپ، پھر بول رہا، ماں اور باپ جس کے لیے تم نے تحفہ بھیجا ہے، وہ دونوں اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں اتنے عرصے کے بعد، اتنے زمانے کے بعد، اتنے وقت گزرنے کے بعد، اتنے ٹائم کے بعد، جب ماں بھی دیکھتی ہے، باپ بھی دیکھتا ہے بیٹے کو، بیٹی کو، وہ وہاں سے بیٹھ کے بولتا، او میرے سن، او مائی سن، او مائی سن، کتنے زمانے کے بعد چہرہ دے رہا۔ آپ سوچو باپ کا دل کتنا بڑھ گیا ہوگا آج، ماں کا دل کتنا خوش ہو گیا ہوگا کہ ماں باپ نے کے چہرے کو دیکھا۔ جب ماں باپ تمہارے بچوں کے چہرے کو دیکھتے تو ماں باپ کی نگاہ بھی رحمت کی نگاہ ہے، وہاں سے وہ دعا دیتے کہ پروردگار میرے بچوں نے ہم کو آج یاد کیا، اس لیے کہ کل تک تمہارا باپ بھی مجلس کرتا تھا، کل تک تمہاری ماں بھی مجلس کرتی تھی، وہ کرتے تھے تو تم نے کیا نا۔ ہم جو آج مجلسیں کرتے ہیں بیکاز مائی پیرنٹس یوزڈ ٹو ڈو اٹ، ان کی وجہ سے میں مجلس حسین کر رہا۔ دوستو وہ بولیں گے کہ اس لیے کہ دوستو مرنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا، رحمت کا دروازہ اللہ کا کھلا تھا، اس کا وہ اتنا مرسیفل ہے، وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے عمل کا دروازہ میں نے بند کر دیا، ایسے کہ تمہیں موت آ جائے، لیکن تمہارا میری رحمت کبھی بند نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا میری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر تمہارے بیٹوں نے اور تمہاری بیٹیوں نے، پھر بول رہا، تمہاری اولاد نے، تمہارے گرینڈ چلڈرن نے، تمہارے گرینڈ چلڈرن نے اگر اپنے گرینڈ پیرنٹس کے لیے صرف ایک سلوات بھی پڑھی، ایک سلوات کتنی دیر ہوئی یار، ایک سلوات پڑھنے کا۔ جو میری یہ مجلس سن رہا شیخ صاحب کی برسی کی اور ان کی اہلیہ کی، میری خواہش ہے سننے والوں سے کہ ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس۔ میں بڑا کوئی عمل نہیں بتا رہا تم کو، میں بہت آج خوش ہوا اس مجلس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ فیملی کو بھی جانتا ہوں، یہ شیخ فیملی کو بہت اچھا جانتا ہوں، بڑے مومن لوگ ہیں، بہترین بزنس ہے ان کا، کارپیٹ کا بھی بزنس ہے، کئی بزنس، اللہ ان کے رزق میں برکت دے۔ تم اپنے بزنس کو میں برکت چاہتے،
بزنس میں برکت چاہتے جیسے تم نے ابھی والدین کی اس مجلس میں حدیث قصہ پڑھوائی. کیوں پڑھوائی حدیث قصہ؟ وائی حدیث قصہ اس لیے پڑھوائی کہ برکت ہو. کہاں برکت ہو؟ زمین کے اوپر. حدیث قصہ ایک ایسی برکت ہے اپنے مرحومین کی مجلسوں میں، یا جب تم اپنے باپ کی سیمیٹری، باپ کے لیے سیمیٹری میں جانا، ماں کے لیے گریو یارڈ سیمیٹری میں جب بھی جانا، آپ جو پڑھتے پڑھو، یاسین پڑھو، سورہ ملک پڑھو، رحمان پڑھو، جو پڑھتے پڑھو. میں نے اس سے پہلے بھی ایک مجلس میں بولا ہے، آج سے ریمائنڈ کر رہا آپ کو، حدیث قصہ ضرور پڑھو. یہ میری خواہش ہے آپ سے. حدیث قصہ اس لیے پڑھو کہ حدیث قصہ کا جو اینڈ، اس اینڈ میں اللہ کا رسول میرے مولا کو بول رہا کہ یا علی جہاں بھی یہ حدیث پڑھی جائے گی اللہ وہاں رحمتوں کو کھیل لے گا. میں اس کو بڑا شارٹ کر رہا. اللہ کی رحمتیں اس جگہ کو گھیر لیں گے. اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اس کا غم دور ہوگا، اس کی پریشانی دور ہوگی، اس کا رزق کھل جائے گا. 1000 فائدے بتائے. تو اگر مرحوم کی گریو پہ جا کے نیچے تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کو چاہیے کیا چاہیے؟ ان کو رحمت چاہیے نا اللہ کی. Just they need the blessing of پروردگار، right؟ مرنے کے بعد اور کچھ نہیں چاہتے وہ لوگ. مرنے کے بعد ان کو پاؤنڈز نہیں چاہیے، مرنے کے بعد ان کو ڈائمنڈز نہیں چاہیے، مرنے کے بعد ان کو دنیا کا بزنس نہیں چاہیے. What they need، مرنے کے بعد صرف رحمت خدا جانتے. Just they need the رحمت، the blessing of پروردگار. آج تم کو، ہم کو اندازہ نہیں، آج ہم بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے کاروبار کر رہے، بزنس کر رہے. تمہارے بزنس پہ بھی رحمت آئے گی اگر تم اپنے بزنس پہ، جہاں بھی تم رہتے ہو، تمہارا اون بزنس ہے، ایوری ڈے اپنے بزنس پہ بیٹھ، when you start your day in your office or in your business، ٹیلی فون کے اوپر ڈیوائن پل پہ جاؤ، اور ڈیوائن پل پہ جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے حدیث قصہ نکالو. تم کو پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، اپنے بزنس پہ حدیث قصہ لگاؤ، ٹیلی فون کو آن کر دو اور جسٹ سٹ اینڈ ریسائٹ صلوات. بس اترے گی حدیث قصہ جب تک چلتی رہی، 5 منٹ، 6 منٹ، 7 منٹ. اس کے بعد اتنی دیر تم صلوات پڑھتے رہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. میں ممبر سے بول رہا ہے شیخ کی برسی کی مجلس میں. You try and you see the result. جس جگہ پہ حدیث قصہ ہوگی، جس جگہ پہ جب تک حدیث قصہ چل رہی تم بیٹھ کے صلوات پڑھ، 10 منٹ ہے کہ میرے پاس، صلوات پڑھ 10 منٹ تک تم نے حدیث قصہ سنی. مثال دے رہا، حدیث قصہ ختم ہوئی، تم نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار اس حدیث کا واسطہ، پنجتن کا واسطہ، تو جتنے لوگ کاروبار کر رہے، بزنس کر رہے، جتنوں کی جاب ہے، جتنے ڈیپٹس میں ہیں، جتنے پریشانیوں میں ہیں، جتنے لوگوں کی ہسبینڈ اینڈ وائف کی ہیپی میریڈ لائف نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے عورت حدیث قصہ پڑھے. تم آفس پہ بیٹھ کے کرو. تم جب دعا کرو گے تو دوستو تم یقین کرو میری بات پہ، حدیث قصہ کے بعد تمہاری دعا جس جگہ پہ تم بیٹھے ہو اس جگہ پہ رحمت. لیکن کنڈیشنز اپلائی. یہ نہیں کر سکتے کہ اس جگہ پہ تم بیٹھ کے حدیث قصہ پڑھے بزنس میں، اور تم اس بزنس میں دھوکہ دو کسی کو، بے ایمانی کرو، حرام کرو، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. کوئی نہیں کر رہا آج کل. تو وہاں بیٹھ کے اگر تم یہ عمل کرو گے، اور اگر اپنے باپ کی گریو پہ جا کے، ماں کی گریو پہ جا کر if you recite حدیث قصہ، زیارت امام حسین سبھی پڑھتے ہیں، حدیث قصہ بھی پڑھنے لگو. یہ حدیث اپنی ماں کے، اپنے باپ کی گریو پہ، پھر بول رہا پڑھنا نہیں آتا تو ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کر کے اب ان کے ماں باپ کی گریو پہ رکھ دو. ایسا ٹیلی فون رکھ دو، زور سے چلتے رہتا آڈیو، اب بیٹھ کے سنتے صلوات پڑھتے. اس کے بعد صلوات پڑھنے کے بعد جب حدیث قصہ ختم ہوتی، جس ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو کہ پروردگار اس حدیث کا واسطہ میرے باپ کو، میری ماں کی گریو میں تم رحمت کو نازل کر. تم کو اندازہ نہیں ہے، تم آج عابد بغرامی کی بات پہ عمل کر کے دیکھو.
تمہارے ماں باپ تمہارے حق میں دعا دیں گے، تمہارے ماں باپ تمہارے حق میں تمہارے لیے مسلسل دعا کریں گے، بولیں گے کہ بیٹا اس سے اچھا تحفہ کوئی نہیں دیا مجھے، یہ گولڈن گفٹ ہے what you can give to your parents۔ جیسا زندگی میں باپ کے لیے کوئی کام کرتے تھے، یہ مرنے کے بعد یہ کام کرو، اور وہاں بیٹھ کے کرو، اس لیے کہ کوئی اور نہیں بول رہا، وہ رسول بول رہا جس کو ابو جہل نے صادق کہا ہے، وہ رسول بول رہا جس کو دشمنوں نے صادق کہا ہے، وہ رسول امام علی کو بول رہا جو صدیق اکبر ہے، جو سچی زبان ہے۔ کیا بول رہا میرے مولا کو کہ یا علی جو بھی بیٹھ کے حدیث کے ساتھ پڑھے گا، یہ حدیث پڑھے گا، اس کو رحمتیں گھیر لیں گی۔ اب کوئی انکار ہے، کوئی شک ہے؟ رسول کی بات میں تو شک نہیں ہے نا۔ تو میں یہ بول رہا کہ مرحومین کے شیخ کی مجلس کا میرا یہ تحفہ کہ ان کی قبر پہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے جب بھی تم دیکھو کہ تمہارا کام نہیں بن رہا، پلیز غور سے سنو، جب بھی تم یہ دیکھ رہے کہ تمہارا یہ بزنس سٹارٹ ہو رہا اور اس میں گروتھ نہیں ہو رہی، جب بھی تم دیکھ رہے آفس میں تم کو کوئی ایشوز ہے، جب بھی تم دیکھ رہے کہ تمہاری فیملی میں کوئی پرابلم آ رہا، بیٹھ کے حدیث کے ساتھ اب پڑھ کے اس کا ثواب مرحوم باپ کو دے دو، ماں کو دے دو، اور یہ بولو کہ پروردگار اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ رحمت، اللہ کی رحمت ایسے گھیرتی ہے۔ یہ کون بول رہا اللہ کی رحمت ہے گھیر لے گی؟ یہ میں نہیں بول رہا، یہ وہ بول رہا کہ جس کے لیے اللہ جس کا انٹروڈکشن کرا رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا، جو سارے یونیورس کے لیے رحمت بن کر آیا، ساری زمین اور آسمان کے لیے جو رحمت ہے، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، وہ رسول بول رہا، عابد بالغامی نہیں بول رہا، وہ رسول یہ بول رہا کہ جہاں یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں رحمت آئے گی۔ تو میں آپ سے افسوس سے بول رہا کہ why don't you recite this؟ تمہارے گھر کے ایشوز دور ہو جائے، تمہاری لائف میں ڈے ٹو ڈے لائف میں چینج آ جائے، اور مرحوم باپ کے لیے اس سے بہتر تحفہ نہیں دینا کہ وہ باپ کے جس نے تمہارے دل میں ولایت علی رکھی، وہ باپ جس نے تم کو حلال رزق کھلایا، اس باپ کے لیے اتنا نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جتنا تم فاتحہ تحفے بھیجتے رہو گے اتنا تمہارے پیرنٹس کے گریڈز بڑھتے رہیں گے۔ کبھی یہ مت بولو کہ اٹس انف، انف ہے ہی نہیں۔ جب میرے جملے غور سے سنو، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ریسپانسبلٹی، اس وقت تک ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے لیے کام کریں، پیرنٹس کے لیے کریں۔ اور شیخ بردر سے جو کام کیا، I'm so happy کہ 40 ایئرز ہو گئے باپ کو مر کے، اسٹل یہ ہونا چاہیے۔ یہ میسج سب کے لیے کہ ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس۔ روز رات میں آخری تحفے دے کے جا رہا، ایوری ڈے ان دا نائٹ، وین یو گو ٹو یور بیڈ، بفور گو ٹو یور بیڈ، میں تم سے 1 منٹ مانگ رہا یا 2 منٹ مانگ رہا۔ I'm not asking you 1 hour or 2 hours. I'm just asking you 2 minutes. آپ کوئی سننے والا لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا، کیا آپ کے پاس اپنے 2 منٹ ہے اپنے ماں باپ کو دینے کے لیے؟ Can you spend 2 minutes for your parents, loving parents? Can you? کیا کرو؟ کچھ مت کرو. Just 2 minutes before you go to bed. Before you go to bed. سلام کرو مولا حسین کو on behalf of your parents. Before you go to bed, just say salam ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala aulad al-Husayn wa ala ashaab. 4 سلام. اور یہ نیت کرو کہ پروردگار شیخs کو بول رہا، ان کے ذریعے سب کو یہ میسج دے رہا، یہ بولو کہ پروردگار یہ جو میں نے سلام میرے مولا حسین کو کیا ہے، کیوں کرو مولا حسین کو سلام؟ اس لیے کرو کہ حسین نے تم کو بھی سلام کیا ہے۔ مولا حسین شہادت سے پہلے تم کو سلام کیا کہ میرے بیٹے جب وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کرنا۔ اب ہمارے اوپر یہ obligation ہے میرے مولا حسین کا یہ کہ حسین نے تم کو سلام کیا تو اس سلام کا جواب تم دو۔ سب آپ عاشورے میں سنتے مولا پورے گھر بھی مصائب پہ میں نہیں آیا،
پورے گھر کے لٹنے کے بعد یہاں تک کہ 6 مہینے کا علی اصغر بھی شہید ہو گیا، اور علی اصغر کو سپرد خاک دفن کر کے جب واپس خیمے میں آئے، سب کو خدا حافظ بول لے، ٹھیک ہے، سیدانیوں کو خدا حافظ بولا، بیویوں کو خدا حافظ بولا، بچوں کو خدا حافظ بولا، کنیزوں کو خدا حافظ بولا، ہم کو بھول جاتے، لیکن حسین ہم کو بھولے نہیں۔ بیٹے کے پاس گئے، چوتھے امام کا مشہور جملہ ہے، کیا کہا؟ ابھی مصاحب پہ میں نہیں ہے کہ میرے لال میرے شیعوں کو میرا سلام کرنا۔ اس کے بعد کے جو جملے وہ مصاحب کے وقت بولوں گا، ابھی نہیں بولوں۔ سلام کیا ہے، میں بول رہا اس سلام کا جواب روزانہ دو۔ میری خواہش ہے یہ شیخ صاحب کی مجلس میں شیخ بردرز کو بھی بول رہا ہوں، یہ جو سلام کرو یہ اپنے behalf of your dad, behalf of your mother۔ کیا بولو؟ یار 2 منٹ دو، یار 2 منٹ ٹورڈز قبلہ کھڑے ہو جاؤ بیڈ کے پاس اور بولو سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب۔ پھر بولو سلام علیکہ یا غریب الغربا، سلام علیکہ شہزادی معصومہ بنت مصطفی جعفر۔ پھر اپنے ہاتھ کو ایسا کرو، سر پر رکھو، رکھ کے بولو سلام علیکہ یا فرزند زہرا یا ابن زہرا جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ کتنی دیر ہوئی؟ not more than 2 minutes، not more than 2 minutes out of 24 hours۔ میں نے یہ 2 منٹ مانگے شیخ صاحب کے ذریعے، سب کو میسج دے رہا، شیخ صاحب کے والد کی مجلس میں، کہ شیخ بردرز کو بول رہا جسٹ 2 منٹس میں نے اپنے لیے نہیں مانگے، میں نے تمہارے باپ کے لیے مانگے، تمہاری ماں کے لیے مانگے، تمہارے مرحومین کے لیے مانگے۔ تو ڈیلی تمہارا کیا ہوگا؟ بیفور یو گو ٹو بیڈ، اب اس کا فائدہ سن لو، مجلس ختم کر رہا۔ تم نے مولا حسین کو سلام کیا، جو زیارت امام حسین کا ثواب ہے تمہارے باپ کو ملا، تمہاری ماں کو ملا، سارے مرحومین کو ملا۔ اور جب ان کو یہ ریوارڈ ملا، وہ سارے ماں باپ نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ ریوارڈ، یہ زیارت کا اتنا بڑا ثواب آیا کہ ہم نے تو سلام نہیں کیا حسین۔ فرشتے بتائیں گے کہ شیخ صاحب آپ کے بیٹوں نے، آپ کی بیٹی نے آپ کے بیہاف میں مولا حسین کو سلام کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حسین کے سلام کا جو اجر ہے وہ تم کو ملا، اس لیے کہ تمہارا بیٹا تھا، تمہارے بیہاف میں پڑا۔ بس اس وقت تمہارے باپ شیخ صاحب سارے اپنی اولاد کو، اور جو مومنین اپنے اپنے مرحومین کے لیے پڑھ، سارے مرحومین اپنے اپنے رشتہ داروں کو کہ جس نے یہ سلام بھیجا ہے ان کے حق میں دعا دیتے۔ دوستوں تم اندازہ لگاؤ کہ اگر تمہارے باپ کی دعا، تمہاری ماں کی دعا مننے کے بعد تمہارے ساتھ چل گئی تو تم کو کوئی پرابلم آئے گا؟ تم کو کچھ تکلیف ہوگی؟ بس شیخ صاحب جس کی میں مجلس پڑھا، ان کے اور ان کی وائف اور سارے مرحومین جس کی آج پہلی رات ہے، ان کے لیے ایک بابا سے بلند سروات پڑھو، اللہم صلی اللہ